خصوصی حدیث جو آج پیش کرنا چاہتا ہوں موجب اوس جلد نمبر 5، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، صفحہ نمبر 23 پر حدیث نمبر 6462 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی۔ فلما کان فی الرابعہ، جب آپ چوتھی رکعت میں تھے، اقبل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف لائے، اور یہ شہزادے ابھی چھوٹی عمر میں تھے۔ حتی راکبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادے آئے اور دونوں ہی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ سوار ہو گئے۔ علیحدہ علیحدہ سوار ہونے کی علیحدہ حدیثیں۔ فوادعہما بین یدیہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس وقت سجدے مکمل کر لیے تو ان کو نیچے اتارا، یوں کہ دونوں کو ہی اپنے سامنے رکھ لیا۔ جب نماز ختم ہوئی، اقبل الحسن، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ فحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن علی عاتقہ الایمن، جماعت کے بعد دعا کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کندھے پہ بٹھا لیا، والحسین علی عاتقہ الایسر، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے کندھے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا لیا۔ اب چشم تصور میں دیکھیں کہ عصر کے بعد کا وقت ہے اور مسجد نبوی شریف نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، نماز عصر ادا کی جا چکی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو دونوں کندھوں پہ بٹھا کر ایک خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ ثم قال، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو۔ اس کے اندر ان دونوں ہستیوں کے لحاظ سے پہلے اجمال اور پھر اس کی تفصیل، یعنی جو خطابت کا نہایت حسین طریقہ ہے اس انداز میں لوگوں کو تعارف کروایا۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں سے جد کے لحاظ سے اور جدہ کے لحاظ سے، یعنی نانا جی اور نانی جان، سارے لوگوں میں سے افضل کون ہیں، یعنی جن کے نانے جیسا کسی کا نانا نہ ہو اور جن کی نانی صاحبہ جیسی کسی کی نانی نہ ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ یہ سوال کر کے پھر اگلے سوال کی طرف منتقل ہو گئے جواب دینے کے بجائے۔ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ سارے لوگوں میں سے چچا اور پھوپھی کے لحاظ افضل ترین کون ہیں، یعنی جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہ ہو اور جن کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہ ہو۔ یہ دوسری پیشکش فرمائی، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ یہ کہنے کے بعد تیسری بات کی طرف منتقل ہوئے۔ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ ماموں اور خالہ کے لحاظ سے
سارے لوگوں میں افضل ترین کون ہیں؟ جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں اور جن کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہیں۔ ابھی بھی جواب نہیں دیا اور چوتھی بات کی طرف منتقل ہوئے۔ فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی ہستیوں کے بارے میں کہ جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں اور جن کی امی جان جیسی کسی کی امی جان نہیں۔ اور پھر یہ چار چیزیں اکٹھ پیش کرنے کے بعد خود بتایا اور فرمایا ہم الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے لحاظ سے میں نے اجمالی طور پر بتایا کہ جد اور جدہ کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں، چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں، ماموں اور خالاؤں کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں، والد محترم اور امی جان کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں، اس کے ساتھ خود فرمایا کہ وہ دو ہستیاں، ایک کو میں نے دائیں کندھے پہ بٹھا رکھا ہے اور دوسرے کو دوسرے کندھے پہ بٹھا رکھا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اب پھر اس کی ایک تفصیل ہے کہ چچا سے مراد کیا ہے، پھوپھی سے مراد کیا ہے، ماموں سے مراد کیا ہے، خالاؤں سے مراد کیا ہے، مختلف جو رشتے بیان کیے، اور اس کے بعد پھر اس پوری حدیث کی ایک شرح ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے جد جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جد جیسے کسی کے جد نہیں۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجدتہما، اور ان کی جو نانی جان ہیں خدیجہ تو بنت خویلد، وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ جد اور جدہ کے لحاظ سے سب سے افضل ہونا بیان کیا۔ پھر فرما امہما فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امی جان حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَعَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وعماتہما، اور ان کی پھوپھی جان ام ہانی بنت ابی طالب، وہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وخالہما، ان کے ماموں جان القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا قاسم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، وہ ان کے ماموں ہیں۔ وخالاتہما، اور ان کی خالائیں زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنات رسول علیہ السلام ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں، وہ ان کی خالائیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مزید حکم بیان کیا افضلیت کے لحاظ سے، فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کے جد اعلیٰ بھی جنت میں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان۔ وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ،
ان کے ابا جی بھی جنت میں ہیں، وجدتہما فی الجنہ، ان کے نانی جان بھی جنتی ہیں، وامہما وعمہما وعماتہما فی الجنہ، فرمایا ان کی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی جنتی ہیں، اور ان کے چچا جان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنتی ہیں، اماتہما ان کی پھوپھی جان وہ بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی ہیں، وخالاتہما فی الجنہ، ان کی ساری خالائیں بھی جنتی ہیں، وخالہما فی الجنہ، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں، وہما فی الجنہ، یہ خود بھی جنتی ہیں، وَأُخْتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کی ہمشیرہ بھی جنتی ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک جلسہ تھا مسجد نبوی شریف میں، ذکر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور بھرے مجمع میں اس انداز میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہ خطبہ دے رہے تھے۔ اب یہاں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ یہ خطبہ نہ روافض بیان کر سکتے ہیں نہ خوارج بیان کر سکتے ہیں، یعنی اس کا تقاضا پورا کرتے ہوئے صرف اہل سنت بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہ اتنی جامع حدیث ہے جو مجمع اوسط کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اس میں چند ضروری اسباق ہمارے لیے موجود ہیں۔ سر فہرست رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا ثبوت۔ اب رافضی تو کبھی بھی خالاؤں کا ذکر نہیں کرے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں، اور ان کی خالاؤں جیسے کسی کی خالائیں نہیں، اور پھر باقاعدہ ان کے نام لیے، ان کا تذکرہ کیا، اور صرف ان کا ہونا ہی بیان نہیں کیا بلکہ ان کا جنتی ہونا بھی بیان کیا، ان کا افضل ہونا بھی بیان کیا۔ تو جس وقت کسی شخص کی ساری خالاؤں کا انکار کر دیا جائے اور ان کے سارے فضائل کا انکار کر دیا جائے تو وہ ہستیاں کیسے راضی ہوں گی اس کے تذکرے پر کہ یہ تو ہمارا ذکر نہ کرتا اگر اس نے ہمارے ہی خاندان کے افراد سے دشمنی کرنی تھی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کے تذکرے میں، آپ چونکہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں اور مستقبل سامنے تھا کہ ذکر ہوگا، اور کچھ لوگ ذکر نہ کر کے اپنی خباثت کا اظہار کریں گے اور کچھ ذکر کر کے ڈنڈی مار کے اپنی خباثت کا اظہار کریں گے۔ تو کامل ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت میں اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت قاسم ابن رسول علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر تینوں خالائیں جو ہیں ان ہستیوں کی ان کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں فرمایا خالاتہما فی الجنہ، کہ ان کی خالائیں عام خالائیں نہیں ہیں، ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، جس طرح کے باقی رشتے بیان کیے۔ پھر ان میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہر عظمت کا حوالہ ذات رسول علیہ السلام کو قرار دیا، ہر عظمت کا حوالہ، یعنی جس لحاظ سے بھی انہیں عظمت ملی ہے ان ساری عظمتوں کا محور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔